جو باس پرس کر سکے تم سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے 2 2 3 3 4 4، اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اگر 2 شادیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو عدل ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو، یہ اندیشہ ہو، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی شادی کرو، ایک ہی بیوی، اس سے زائد نہیں۔ او ما ملکت ایمانکم، دوسرا کھاتا یہ ہے، یا جو تمہاری ملک یمین ہو، جو لونڈیاں ہوں، جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے، لیکن پھر شادی ایک ہوگی۔ اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے، جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے، ٹائم کتنا گزار رہے ہو، کس بیوی کے پاس کتنا، سب اس میں مساوات ہونی چاہیے۔ نان نفقہ کیا دے رہے ہو، کپڑے کیسے دے رہے ہو، ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں، اس میں انصاف اور عدل لازم ہے۔ البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا، اس میں گرفت نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے، رجحان ہے، اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو۔ یہ صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے، اور صدقے کی جمع ہے صداقات، دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع، اور دال پر پیش ہے صدقات تو یہ صداق کی جمع ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں، تم نے مہر جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا، اب وہ تمہیں کوئی ہبہ کر رہی ہیں، تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہیں، تحفہ دے رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم اسے استعمال میں لاؤ، کھاؤ رچتا پچتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو ان کی مرضی سے، زبردستی نہیں، جبر کر کے نہ لے لیا جائے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بالکل اپنی مرضی سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب ایک معاشرے میں طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے سفہاء، بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، یا آوارہ ہو گیا ہے، باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے، اب وہ مال اڑا رہا ہے، تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں جیسے خرچ کروں۔ تو اموالکم کہا گیا، یہ اصل میں ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے، مشترک بہبود کے لیے ہے، چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے۔ مت پکڑا دو نہ